ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک دانا حکیم جنگل میں سے جا رہا تھا۔ اس نے وہاں ایک مور کو دیکھا جو اپنے خوبصورت پروں کے ساتھ چوم رہا تھا۔ اس دوران اس کا ایک ایک پر اس کے جسم سے الگ ہو گیا۔ دانا حکیم یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ وہ مور کے پاس گیا اور اس کو مخاطب کر کے کہا، اے اس کائنات کے خوبصورت پرندے، کیا تجھ میں عقل نہیں ہے کہ تو اپنے حسین پروں کو جو خوبصورتی کا شاہکار ہیں، اس بے دردی سے اپنے جسم سے الگ کر رہا ہے؟ تیرے یہ خوبصورت پر جس کو لوگ محفوظ کر کے رکھتے ہیں، ان سے پنکھیاں بنائی جاتی ہیں، کیوں ان کے ساتھ ایسے کر رہا ہے؟ یہ بہت انمول ہوتے ہیں۔ اے نادان، تیرے خالق نے تجھے خوبصورت پروں سے نوازا ہے اور تو اپنے خالق کی اس نعمت کو دھتکار رہا ہے۔ کیا تیرے اندر غرور آ گیا ہے، جو اپنے رب کی نعمت کو اس طرح سے اپنے جسم سے دور کر رہا ہے؟ مور نے حکیم کی یہ باتیں سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ زار و قطار رونے لگا۔ مور کے یوں رونے سے حکیم بھی بہت دکھی ہو گیا، اور وہ اپنی باتوں پر نادم ہوا کہ میں نے کیوں اس بیچارے مور کا دل دکھی کیا۔ مور نے حکیم سے کہا، اے اللہ کے نیک بندے، کاش تو میری حالت سمجھ سکتا اور جان سکتا کہ میں نے کیوں ایسا کیا ہے۔ تو نے میری بات سنے بغیر ہی مجھے مجرم قرار دے دیا ہے۔ حکیم اس مور کی طرف متوجہ ہوا اور اس کی باتوں پر غور کرنے لگا۔ مور نے کہا، کیا تو نہیں جانتا، ہر طرف سے روز ہزاروں بلائیں میرے ان پروں کی وجہ سے میری جان لینے کے لیے آتی ہیں۔ ظالم شکاری انہی پروں کے لیے ہر طرف جال بچھاتا ہے۔ سنگ دل تیر انداز ان پروں کی خاطر ہی میری جان سے کھیلتے ہیں۔ ان تمام آفتوں سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے میں نے اپنے تمام پر اپنے جسم سے الگ کر دیے ہیں۔ اپنے آپ کو بدصورت بنا دیا تاکہ تمام بلائیں مجھ سے دور رہیں۔ میرے نزدیک جان کی حفاظت بال واؤ پر کی حفاظت سے زیادہ ضروری ہے۔ شہرت سے گوشہ عافیت چھن جاتا ہے اور شہرت بہت سی بلائیں اپنے ساتھ لاتی ہے۔